Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم اگر وہ تم سے وہ مال مانگنے لگے، تم کو تنگ کر دے تو تم بخل کرنے لگو اور ظاہر کر دے گا تمہاری نفرت اور کینے کو۔ سنتے ہو تم لوگ، تم کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بہت سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو سو اپنے آپ ہی کے لیے بخل کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور انسان کے اعمال اسی وقت محفوظ اور اجر کے قابل ہوتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق، طریقے کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر ہوا کہ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، اور اسی حال میں وہ مر گئے، اپنے کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تب پھر اللہ رب العزت کیا ان کے لیے بخشش کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے تو ان کو کھل کر مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر جمنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کمزوری اور بے بسی کو ظاہر نہ کریں، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کسی مصلحت سے امن و آشتی کی بات ہو رہی ہو تو صلح کی بات کی جا سکتی ہے مصلحتاً، لیکن یہ بات یاد رہے کہ غلبہ اللہ رب العزت مومنوں کو ہی دیتا ہے، اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہی ہے، ان کے اعمال وہ برباد نہیں کرتا، نہ اس میں نقصان پہنچاتا ہے۔ کافر جس دنیاوی زندگی پر ناز کرتے ہیں، فخر اور غرور کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے، بس دنیا میں کھایا پیا ختم ہو گیا۔ لیکن جو مومن ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اجر دیتا ہے، اور اجر کے بدلے میں وہ مال نہیں مانگتا ہے۔ آج اسی کے آگے جہاں پر یہ ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت بدلہ دے گا مومنوں کو، پرہیزگاروں کو، اور پھر وہ مال کا مطالبہ نہیں کرے گا،
اسی کے آگے چونکہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر اللہ رب العزت تم سے وہ مال مانگنے لگے، اس کا وہ مطالبہ کر دے، تو پھر وہ تم کو تنگ کر دے تو تم لوگ کنجوس بن جاؤ گے اور بخل کرنے لگو گے، اور جو تم یہ بخل اپنے کفر اور منافقت کی وجہ سے کر رہے ہو اور کینے کی وجہ سے کر رہے ہو، اللہ اس کو بھی ظاہر کر دے گا۔ جہاں تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت جب مومنوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو حقیقت میں جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور جو کفر میں ہیں یا منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں یہ لوگ کبھی خرچ نہیں کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو بڑی تنگ دلی کے ساتھ اور بڑے پریشان ہو کر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری اس نفرت کو، حسد کو وہ ظاہر کر کے رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان لانے والے وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور بڑے حالات سے ان کو گزرنا پڑا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہایت مالدار تھے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے بے دریغ بلا سوچے سمجھے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ غزوے کی تیاری کرنی ہے، لہذا تمام لوگ مال اکٹھا کرو، جمع کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس 70 اونٹ غالباً تجارت کے آئے تھے کہ مال سے لدے ہوئے تھے، اونٹ سمیت اللہ کی راہ میں دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے کہا کہ آپ خرید فروخت کرنے والے ہیں، آپ ہم سے مال خریدتے ہیں، آپ ہم کو اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں آپ سے اگر مال بیچوں تو آپ مجھے اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ نے کہا بھائی اگر آپ نے خریدا ہے، اگر مال 1 روپے میں خریدا ہے ہم آپ کو 1.5 روپے دے دیں گے، بڑی بڑا ڈبل دے دیں گے، یعنی آپ کا 1 روپے کا خریدا ہوا مال ہم 2 روپے میں خرید لیں گے۔ کہا بس اتنا ہی؟ ہمارا مال تو 10 گنا میں بک چکا ہے، اس سے زیادہ کی کوئی کمی نہیں ہے، 10 گنا پر تو بلا کسی شرط کے بک چکا ہے۔ میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کا 10 گنا دے دیں گے، تو ہم نے اپنا مال جو ہے 10 گنا پر بیچ دیا، دے دیا، تو ہمیں 1 روپے 2 روپے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض صحابی کا واقعہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے کھجور کے باغ میں، ایک پرندہ اس کھجور کے باغ میں آ جاتا ہے اور اتنا گھنا کھجور کا باغ ہوتا ہے کہ وہ اس میں ادھر ادھر وہ اڑ رہا ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں اس پر صرف نظر پڑ جاتی ہے اور نماز سے ان کا دھیان نکل جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دنیا نے ہم کو اپنی طرف راغب کر لیا، ہم اللہ کو یاد کر رہے تھے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے اسی حالت میں، تو اب یہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ یہ مال ہم اپنے پاس باقی رکھیں جس نے ہم کو اللہ سے غافل کر دیا، ذرا سا دھیان ہٹا۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے نبی فلاں باغ میرا پورا کا پورا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اور دے دیا۔ اسی اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ کنویں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غالباً ہے کہ ایک یہودی کا کنواں تھا، تو اسے وہ جو ہے لوگوں کو، صحابہ کو پانی بھرنے نہیں دیا کرتا تھا۔ صحابی گئے
انہوں نے اس سے اس کی قیمت پوچھی، اس نے اس کی قیمت بتائی اور بڑی قیمت بتا دی، کیونکہ جب غرض ہوتی ہے نا تو اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ جیسے کہ کسی بنیے کے پاس کوئی شخص گیا اور اس نے پوچھا کہ بھائی پرانا گڑ ہے کیا تمہارے پاس؟ کہا ہاں ہے تو۔ کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا جیسی چوٹ ہو ویسی قیمت ہے، جیسی چوٹ ہو ویسے ہی اس کی قیمت ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس کی قیمت جب غرض کی بات آ جائے، موقع کی بات آ جائے تو قیمت جو اس کی بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو اس نے اپنے اس اعتبار سے ڈیمانڈ کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور صحابہ کے حوالے کر دیا کہ اس سے خوب پانی پیو۔ کھجور کا واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک یہودی کا پیڑ تھا کھجور کا، وہ ایک صحابی کے گھر کی طرف اس کی ڈالی جاتی تھی، اس سے جو کھجور گر جایا کرتی تھی تو وہ ان کے بچے اپنا کھا لیا کرتے تھے۔ جیسے اس نے بہت سختی سے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ فرمایا کہ کوئی ہے جو کھجور کا باغ وہ درخت خرید لے، اللہ اس کا بہترین اجر دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، آگے پہنچے، اس سے بات کی۔ جب اس سے بات کی تو اس نے کھجور بیچنے کا ارادہ تو کیا، لیکن قیمت 10 گنا سے زیادہ بھی اس نے بلکہ کہہ دی، اور بھی زیادہ اس نے بڑھا دی ایک درخت کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، تم اپنے اس کے باغ، اپنے اس کھجور کے پیڑ کی قیمت بتاؤ۔ اس نے قیمت بتائی، انہوں نے اس کو پے کیا اور اس صحابی سے کہا کہ اب یہ کھجور کا پیڑ تمہارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، آپ نے اس کھجور کے درخت کے بدلے میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا معاملہ ہے۔ آج کے اس دور کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہمارے پیر مرشد حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ندوۃ العلماء کے ناظم تھے، ان کو فیصل ایوارڈ ملا، جو کہ کہہ لیجئے کہ بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، کروڑوں روپے اس میں ملتے ہیں، ایک پیسہ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ رمضان کے مہینے میں ملا، جا ہی نہیں رہے تھے لینے کے لیے۔ سعودیہ کا شاہی جہاز لکھنؤ اترا اور ان کو لے کے گیا، اور صبح لے گیا، شام کو چھوڑ گیا۔ اس شرط پر گئے تھے کہ ہم جائیں گے تو ہم کو شام تک یہاں پر پہنچنا ہے واپس۔ شاہی جہاز آیا، لکھنؤ سے لے کے گیا اور واپس چھوڑ گیا۔ تو ایوارڈ جب ملا، ایک پیسہ بھی ہاتھ میں نہیں لیا، وہیں پر اعلان کر دیا اتنا فلاں جگہ غربا کے لیے، اتنا فلاں جگہ ان لوگوں کے لیے، اتنا فلاں جگہ ان لوگوں کے لیے، سب وہیں تقسیم کیا اور چلے گئے۔ راویلی کا واقعہ، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، غالباً ڈرافٹ پہلے جیسے آیا کرتا تھا تو ڈاکیہ جو ہے تقریباً 7-8 لاکھ روپے لے کر آیا کہ یہ آپ کا مانی آرڈر ہے یا ڈرافٹ ہے، جو بھی ہے آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ انہوں نے کہا میں فقیر آدمی، میں کیا کروں گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں فقیر آدمی، ایک روٹی مل جاتی ہے بس بہت، اتنا اسی میں مگن ہوں، خوشی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیا کروں گا وہ سب لے کے۔ لوگوں نے بہت کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں، تو نے کہا کہ ذرا دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اتنا جو ہے فلاں جگہ مجاہدین کے لیے بھیج دیا جائے، اتنا جو ہے فلاں جگہ غربا کے لیے بھیج دیا جائے، اتنا فلاں جگہ بھیج دیا جائے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا حضرت ہمارا مدرسہ مقروض ہے، اگر کچھ ہو تو ادھر بھی عنایت ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا جو بچا پہلے بتا دے تو دے دیتے، جو بچا تم لے جاؤ۔ ایک پیسہ نہیں چھوا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے آج بھی اسی طرح موجود ہیں، لیکن زیادہ تر تعداد کیا ہے کہ یسألکموہا، اگر اللہ مطالبہ کر دے، فیحفکم، پھر وہ اگر پورے کے پورے مال کا اگر مطالبہ کر دے تب خالو، تو سب اپنا دامن کھینچ لیں گے، اتنا خرچ کر دیں گے تو کہاں سے آئے گا، پھر ہم تو روڈ پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری کیفیات بھی پیدا ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو نفاق ہے اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا۔ سن لو، اللہ
اللہ کے نبی جب تم کو پکارتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، وہ اپنے لیے بخل کرتا ہے، اس سے اس کا بھی فائدہ نہیں ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کا معاملہ یہ کہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ آپ یہ دیکھیے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے جو چڑھائے جاتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے نام پر، وہ جو وہاں کے پروہت، پنڈت، پجاری یا چرچ کے دیگر جگہوں کے جو راہب ہوتے ہیں، وہ انہی تک محدود ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیے کہ مندروں میں اور دیگر تمام جگہوں پر جو چڑھاوے آتے ہیں، اس کی وجہ سے پجاری وہ اتنے مالدار ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ماننے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب حکم دیتا ہے خرچ کرنے کا تو وہ کسی خاص آدمی کے پاس جمع نہیں ہوتا ہے، کسی خاص آدمی کے پاس جمع نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو امام صاحب کے پاس سب آ رہا ہے، امام صاحب جب رکھے چلے جا رہے ہیں اور یہ کروڑ پتی ارب پتی بن گئے، ایسا نہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ خرچ کرو تو حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اگر ان میں کوئی نہیں ملا تو اور قریب جو تھوڑا سا اور دور جاؤ ان میں دیکھو، محلے والوں کو دیکھو، گاؤں والوں کو دیکھو، بستی والوں کو دیکھو، نہیں ہے اور جگہ دیکھو، اللہ کی راہ میں جو لوگ ہیں ان کو دو، یعنی اللہ کے بندوں پر ہی خرچ کروا دیتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ عید الفطر میں صدقہ نکالو، جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں، وہ فطرہ نکالو، صدقہ نکالو، تو غربا میں تقسیم ہو جاتا ہے، کسی کے پاس جمع نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں کے پاس وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یرزق اغنیاؤکم من فقرائکم، تم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ ان کے غربا کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ مالداروں کو جو رزق مل رہا ہے وسعت کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جو رزق دیا جا رہا ہے تمہارے غربا کی وجہ سے دیا جاتا ہے، ترزقون من فقرائکم۔ تو یہ غربا پر جب انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں سے سوال کرے گا نا تو کیسے سوال کرے گا؟ میں پیاسا تھا، کیا تم نے مجھے پانی پلایا؟ تو کہے گا پروردگار تو تو بارش کرنے والا، تو پانی کا دینے والا، تو ہی پلانے والا، تجھے کون پلا سکتا ہے؟ تو تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ تجھے کھانے کی ضرورت، نہ تجھے پینے کی ضرورت، نہ تجھے کوئی اور چیز کی ضرورت، تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو نے اپنے بارے میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، تو نے اپنے بارے میں سب کچھ بیان فرمایا، اللہ تو کیسے پیاسے کہ میں تجھے پانی پلاتا؟ تو اللہ فرماتا کہ میرا فلاں بندہ تیرے پڑوس میں پیاسا تھا، تڑپ رہا تھا، تیرے گھر میں سمرسیبل لگا ہوا تھا، تیرے گھر میں فریز رکھی ہوئی تھی، تیرے گھر میں ٹھنڈا پانی میسر تھا، میرا بندہ تڑپ تڑپ کے مر گیا پیاسا، لیکن کیا تو نے اس کو پانی پلایا؟ اگر تو اس کو پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کسی سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ کہ پروردگار میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو تو خود کھلانے والا ہے۔ ہر کھانے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ساری تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں فرما بردار مسلمان بنایا۔ تو ہم وہ دعا بھی پڑھتے ہیں تیری حمد و ثنا کے لیے، تو کھلاتا ہے، تجھے کیسے کھلایا جائے؟ تو اللہ فرمائے کہ تیرے پڑوس میں میرے فلاں بندہ تھا، وہ بھوکا تھا، تڑپ رہا تھا، تیرے دروازے پر آیا بھی، تو نے دھکے دے کر اسے بھگا دیا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میں تجھے اس کا پورا اجر دیتا۔ تو اللہ رب العزت جب حکم دیتا خرچ کرنے کا تو وہ اللہ رب العزت اپنے پاس نہیں منگاتا، وہ اپنے تمام بندوں میں اسے کیا کرتا ہے؟ خرچ کروا دیتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلام میں یہ سرمایہ داری جو ہے نا، اس کا نظام نہیں رکھا گیا ہے، مال کو رننگ پوزیشن میں رکھا گیا ہے
کہ ہر ایک کے پاس وہ جاتا رہے اور وہ پہنچتا رہے. اور دنیا کا جو نظام ہے کہ سب کے پاس سے مال ہوتے ہوئے میرے پاس آ کر اکٹھا ہو جائے، پھر کسی کے پاس نہ جائے، پھر ہم اس کے مالک بن جائیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو آج چل رہا ہے. ہم ان سے لے لیں گے، ان سے لے لیں گے، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے. سب ایک پونجی پتی لوگوں کے پاس چیز پہنچ رہی ہے، تو جو مالدار وہ اور مالدار، جو غریب وہ اور غریب. یہ عجیب نظام بنایا گیا ہے. لیکن شریعت نے کیا کہا کہ تمہارے پاس مال آیا، بالکل، لیکن یاد رکھنا سال میں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا 2.5% نکالنا ہے. تمہیں صدقہ فطر نکالنا ہے، تمہیں جو ہے قربانی کرنی ہے، تمہیں اپنے غربا پر خرچ کرنا، صدقہ کرنا ہے، تمہیں اپنے رشتہ داروں کے دیکھ ریکھ کرنی ہے، ان کے پورا خیال رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں پر تمہارا مال جو تمہارے پاس جمع ہوا ہے وہ اس میں سے نکلے اور پھر ان کے پاس پہنچ جائے. تو اس سے کوئی بھی شخص کیا بولتے ہیں کہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی. تو اللہ بے نیاز ہے، تم سب محتاج ہو. یاد رکھو کہ اگر تم پھر گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت ہماری جگہ پر لے آئے گا اگر ہم اس سے پھر گئے؟ تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھا، کہا یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں کہ اگر سریا پر بھی ایمان ہوتا. کہاں پر؟ سریا پر، آسمان کے اوپر جو چمکنے والا ایک کہہ لیجیے کہ ایک جمکٹا سریا ہے، تارا ہے، وہاں پر اگر وہ ہوتا تو وہاں تارے پر سے بھی وہ ایمان کو توڑ کر لے کے آ جاتے. یہ ان میں سے. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایمان قبول کیا ہے، نہ جانے کتنے راہبوں کے چکر لگائے، ان کی جوتیاں سیدھی کی، ان کے کیا بولتے ہیں کہ حضور میں خدمت میں پڑے رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ غلام بھی بنتے رہے، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نہایت بوڑھے ہو چکے تھے. وہ بوڑھے ہو چکے تھے، جوانی کی عمر سے تلاش میں نکلے، بڑھاپے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے. اور تقریباً جس یہودی کیا وہ غلام تھے وہ چھوڑنے پر بھی راضی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ جاؤ اپنے مالک سے کہو کہ مجھے آزاد کر دے، اس کی جو قیمت چاہے وہ بتائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جا کر اس سے کہا کہ مجھے آزاد کر دو، جو قیمت لینا چاہتے ہو وہ بتا دو. تو اس کی جو قیمت ہوا کرتی تھی کہ تم سال بھر میں ہم کو اتنا پیسہ کما کے دے دو، ہم کو یہ دے دو، ہم کو وہ دے دو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح ہوتا تھا. شرطیں لگ جایا کرتی تھی، لوگ آزاد ہو جایا کرتے تھے. اس نے بڑی کڑی شرط لگائی. کہا تم کم از کم 300 پیڑ کھجور کے لگاؤ، اس کی دیکھ ریکھ کرو، جب وہ بڑا ہو جائے اس میں پھل آ جائیں تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے، یعنی تم آزاد ہو. گویا کہ آج کھجور اگر لگایا جائے تو اب کم از کم 20 25 30 سال چاہیے اس کو بڑے ہونے میں اور اس میں پھل آنے میں. تو کہا کہ اتنے دن میں تو یہ مرمرا کے چھٹی پا جائے گا، کھیل ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ چلو بھائی سلمان کے لیے پیڑ لگاؤ، چل کے چلو سلمان کے لیے پیڑ لگاؤ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پیڑ لگایا. شام کو پیڑ لگائے گئے، صبح وہ بڑا بھی ہو گیا، اس میں پھل بھی آ گئے، کھجوریں پک بھی گئی، اور اس کو بلایا گیا کہ جاؤ بھائی اپنا باغ چل کے دیکھ لو. دوسرے دن جب کہا کہ کیا تماشا ہے، یہ کوئی جادو ہے کہ بل لگایا ایسے ساری چیزیں اگ گئی اور دیکھتے ساری چیزیں. اس نے کہا تماشا کیا، چلو تماشا دیکھ کے آتے ہیں. جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اتنے باغ میں اتنے کھجور کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور اس کو آزاد کرنا پڑا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہوئے. اللہ رب العزت نے ان سے بہت خدمت کی. انہی پارس کے لوگوں میں، انہی فارسی لوگوں میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن سے اللہ رب العزت نے دین کی بڑی خدمت لی. دین کی ایسی خدمت کی کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ اس کے ذریعے سے جو نئے تقاضے تھے، نئی چیزیں وجود میں آئی تھی،
اور اس کے لیے نئے نئے مسائل پیش آ رہے تھے، سارے مسائل کا حل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذہانت اور فطانت سے اور علمی سوجھ بوجھ سے اسے حل کر دیا، اور آج تک وہی چل رہا ہے۔ بلکہ دنیا کہتی ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل نہ کیا جائے، اگر ان کے بتائے ہوئے مسئلے جو انہوں نے استنباط کیے ہیں، استخراج کیے ہیں، اگر ان کو صحیح معنوں میں نہ پڑھایا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں عالم بن بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ایسے اہل علم سے ہمیں نفع کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی راہ میں حتی الوسع خرچ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔